نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعمرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے پس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ماہ ربیع الاول شریف کے پہلے جمعۃ المبارک پہ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں رسول کونین سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والرسل حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات بابرکات سے اپنی محبت کا اظہار قرآن حکیم کی مختلف صورتوں میں آپ کی عمر مبارک کی قسم کھا کر آپ کے چہرہ اقدس کی قسم کھا کر آپ کے زلف واللیل کی قسم کھا کر آپ کے شہر قیام مکہ معظمہ کی قسم کھا کر اور پھر آپ کی ذات سے وابستہ مختلف اعضاء، آپ کے جسم اقدس کے مختلف اعضاء، انہیں قرآن حکیم میں بڑے ہی محبت بھرے انداز میں بیان کیا ہے اور اس انداز میں بیان کرنے کا ایک مدعا و مقصد جو سمجھ آتا ہے
بڑے سادہ لفظوں میں وہ جاننا چاہیے کہ رب تعالیٰ چاہتا ہے جیسے میں اپنے حبیب سے محبت کرتا ہوں، میرے حبیب کے ماننے والے ویسی تو نہ صحیح مگر اس محبت کی مثال اپنی زندگیوں میں پیدا کریں، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب سے جو محبت ہے اس کی تو نہ کوئی تشبیہ نہ کوئی مثال، مگر اتنا ضرور ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن حکیم میں محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سراپا کو بیان کیا، اور آپ کے حسن سراپا کے ساتھ آپ کی ذات سے وابستہ ہر چیز کو بڑے دل آویز انداز میں بیان کیا۔ مقصود محبوب سے محبت کا اظہار، محبوب کا حسن جس قدر دوبالا ہو، محبت بھی اسی قدر دل میں گھر کرتی جاتی ہے۔ محبوب کو دیکھنا، آنکھوں میں بسانا اور پھر دل میں جگہ دینا اتنا ہی زیادہ فرحت انگیز اور سعادت پر مبنی ہو جاتا ہے اگر محبوب ایسا ہو کہ اس کو حسن کو بیان کریں تو اس کے بیان پر بھی بندہ فخر محسوس کرے کہ میرا محبوب ایسا ہے۔ اور رب قدوس نے تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن ظاہر سے بھی ایسا آراستہ کیا کہ آدم خاکی سے لے کر وہ جو کوئی شخص اس کائنات کے آخر میں پیدا ہوگا ان سب کے حسن کو بھی جمع کر لیا جائے تو مصطفیٰ کے حسن سراپا کی خیرات نظر آئے۔ میل تال تو بڑی دور کی بات، سو اللہ رب العزت نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن ظاہر میں بھی ایسا اکمل اور ایسا اجمل بنایا کہ آپ جیسا کامل اور آپ جیسا خوبصورت کوئی اور نہ ہوگا، اور حسن باطن کو بھی ایسا کیا کہ وہ حسن کسی اور کو عطا نہ ہوا۔ حسن ظاہر کی بات کریں تو یہ رسول کے شمائل ہیں، حسن باطن کی بات کریں تو یہ رسول کے اخلاق ہیں، تو یہ رسول کے اخلاق ہیں، اور رب قدوس نے آپ کو حسن ظاہر اور حسن باطن ہر اعتبار سے کمال عطا کیا۔ اور اگر میں یوں کہوں خلق ظاہر اور خلق باطن ہر دو میں ایسا کمال عطا کیا کہ خود رب قدوس آپ کی نسبت فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کا جو کمال ہے اس کے اوپر عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اخلاق کی عظمتیں جہاں دم توڑ جائیں اے حبیب آپ کے اخلاق کا نقطہ آغاز وہاں سے ہوتا۔ اخلاق کی اعلیٰ ترین سطح پر، اعلیٰ ترین مقام پر محبوب کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہیں، اور فائز کرنے والی ذات اللہ کی اور بیان کرنے والی ذات بھی اللہ کی۔ آج ہم
بات کرنے جا رہے ہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظاہر کی، آپ کی حیات طیبہ کے اس پہلو کی جسے دنیا نے دیکھا، جسے دنیا نے دیکھا، رہ گئی حقیقت محمدی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر رب جانے یا رب کا حبیب جانے، مخلوق میں کوئی اس مقام کو نہ پا سکا نہ پا سکے گا۔ اسی لیے عرفاء نے کہا کہ معرفت ربوبیت کی بات تو کرو، اللہ کا عرفان تو پاؤ اور اس کے لیے جستجو اور کاوش کرو، مگر معرفت مصطفیٰ کو پانا یہ تمہارے بس کی بات نہیں، کیونکہ رسول کی معرفت فقط رب جانتا ہے، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَمْرُكْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ کی قسم، آپ کی حیات طیبہ کی قسم، حیات طیبہ اور زندگی کے ہر لمحے کی قسم کھا کے رب قدوس نے محبوب کریم کی ذات سے اپنی محبت کو بیان کر دیا، اور جس حیات طیبہ کی قسم کھائی اسے ایسا بے عیب بنایا، ہر نقص سے، ہر کمی، ہر کجی سے پاک بنایا کہ جب اپنی توحید پر دلیل کی بات آئی تو کوئی معجزہ عطا نہیں کیا کہ حبیب اپنی رسالت کے اظہار کے لیے کوئی معجزہ دکھا دیں، یا میری توحید کے بیانیے کے لیے، میری توحید پر دلیل کے لیے کوئی معجزہ دکھا دیں، نہیں، وہ حیات طیبہ جس کی قسم لَأَمْرُكْ کہہ کر رب قدوس نے قرآن میں کھائی، اسی حیات طیبہ کو اپنی توحید پر دلیل قطعی بنایا۔ کئی بار عرض کر چکا ہوں، کوہ صفا پہ پہلی دعوت حق، دعوت توحید، کفار و مشرکین مکہ موجود ہے، اور آقا رب کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان فرماتے ہیں، لوگ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، تو وہی حیات طیبہ جس کی قسم رب تعالی لَأَمْرُكْ کہہ کر، اے حبیب تیری حیات طیبہ کی قسم، تیری عمر مبارک کی قسم، اسی 40 سالہ حیات طیبہ کو آقا علیہ السلام رب کی توحید پر دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، کیا فرما کر فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے منہ پھیر کے جانے والوں، میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ بسر کیا ہے، 40 سال کی حیات طیبہ، بچپن، لڑکپن، جوانی اور یہ بڑھاپے کا آغاز 40 سال، یہ بسر کیا ہے، منہ پھیر کے جاتے ہو، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟
یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی زبان اقدس سے رب کی توحید کا اعلان ہو رہا ہے، میں وہی محمد ہوں کہ جسے اپنے قبیلے میں ہونے پر تم پورے عرب پر فخر کرتے تھے۔ پورے عرب میں فخر کرتے تھے کہ ہمارے قبیلے میں محمد نامی جوان ہے، جس کا اخلاق ایسا ہے، جس کا اخلاق ایسا ہے، اور ویسے اخلاق والا اس زمانے میں کیا، پورے زمانے میں کبھی نہ آیا نہ آئے گا۔ پھر بھی منہ پھیر کے جا رہے ہو، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ بڑی خاص بات یاد رکھ لیں، کسی بھی شخص کی زندگی میں اس کے سب سے زیادہ قریب جس کا تعلق ہوتا ہے وہ ایک اس کی بیوی ہے، دوسرا اس کے بچپن لڑکپن جوانی کا دوست، جگری دوست، لنگوٹیا دوست وہ ہے، اور تیسرا اپنے مالک کے ہر حال سے آگاہ اس کا نوکر یا غلام ہوتا ہے، اس کا نوکر یا غلام ہوتا ہے۔ قربان جائیں اے آمنہ کے لال، تیری خوبیوں پر، تیرے اخلاق حسنہ پر، تیری عادات مبارکہ پر، تیرے اطوار کریمانہ پر، ادھر دعوت توحید دی تو وہ بیوی جو خلوت و جلوت کی ساتھی ہے، سارے احوال جس کے سامنے ہیں، سب سے پہلے اس دعوت حق پر لبیک کہنے والے وہ زوجہ وفیہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مردوں میں سب سے پہلے دعوت حق پر لبیک کہنے والا ابوبکر صدیق، جس کا بچپن لڑکپن جوانی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری، اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت زید بن حارثہ، آپ کے غلام، وہ سب سے پہلے اس دعوت حق کو قبول کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر قریب ہوا اور جتنی جلدی قریب ہوا، آپ کے آواز سے واقف ہوا، اسی قدر آپ پر ایمان لاتا چلا گیا، آپ کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر ایمان ہنس کے قبول کرتا رہا، اور جو دور رہا، جس نے جتنی تاخیر کر دی رسول کی صحبت پانے میں، اتنی تاخیر اس نے کر دی ایمان کے قبول کرنے میں۔ اور رسول کی ذات وہ ہے کہ انسان کو انسان، حیوانات، شجر و خضر، وہ بھی آپ پر ایمان لائے۔ اور یہی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں، مگر میں نے اپنے شیطان کو اپنا متی بنا لیا ہے، میرا شیطان بھی مجھ پر ایمان لے آیا۔ تو وہ شیطان بھی رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متی اور فرما بردار کے طور پر رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے، اور آقا نے فرمایا میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں
کہ میں بچہ تھا، ان گلی کوچوں سے گزرا کرتا تھا تو وہ مجھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ آقا نے فرمایا میں آج بھی ان کو پہچانتا ہوں۔ تو وہ پتھر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول کی یہ پہچان دی، وہ تو اعلان نبوت سے پہلے بھی آقا پر جو سلام عرض کرتے تھے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے بولتے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے خلق عظیم اور آپ کے شمائل مبارکہ، اس حوالے سے بڑی معروف حدیث، معروف روایت جسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے، حضرت حسین بن علی امام علی مقام اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد گرامی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہم نشینوں کے ساتھ سیرت سے متعلق سوال کیا کہ آقا اپنے ہم نشینوں کے ساتھ کیسے تھے، اپنے ہم نشینوں کے ساتھ کیسے تھے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کہتے ہیں انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی تھی۔ آقا کا چہرہ حشاش و بشاش رہا کرتا تھا، ہنستا مسکراتا جیسے کھلا ہوا گلاب ہو، اللہ اکبر، جیسے کھلا ہوا گلاب ہو۔ کہتے ہیں آپ بہت نرم مزاج تھے اور آپ سے بات کرنا بہت آسان تھا۔ آپ بد مزاج اور سخت دل نہ تھے، نہ بد گفتار تھے، نہ لوگوں کے عیب بیان کرتے تھے، نہ بخل کرتے تھے اور نہ فضول باتوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور نہ ہی فضول باتیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا جو شخص آپ کے پاس امید لے کر آتا آپ اس کو مایوس نہیں کرتے تھے اور کسی کو نامراد نہیں کرتے تھے۔ سوالی جو سوال لے کر آتا آقا اس کے دامن میں ڈال دیتے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ بحث و تکرار نہیں کرتے تھے، بحث و تکرار نہیں کرتے تھے، زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے اور بے مقصد کاموں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتے تھے۔ نہ بحث و تکرار، نہ زیادہ باتیں اور نہ بے مقصد کام۔ فرمایا یہ تینوں کام وہ ہیں جنہیں آقا علیہ السلام نے چھوڑ رکھا تھا، کبھی ان کاموں میں پڑے ہی نہیں تھے۔ پھر کہتے ہیں آپ نے لوگوں کے لیے بھی 3 چیزیں چھوڑ دی تھی، لوگوں کے لیے بھی 3 چیزیں چھوڑ دی تھی۔ فرمایا آپ کسی شخص کی مذمت نہیں کرتے تھے، کسی شخص کی مذمت نہیں کرتے تھے، کسی میں عیب نہیں نکالتے تھے، کسی میں عیب نہیں نکالتے تھے اور نہ ہی کسی کی پوشیدہ چیز کو معلوم کرتے تھے۔ بعض کا تو ہوتا ہے نا، کسی نے کوئی بات کی، اس کے پیچھے کوئی پس منظر کوئی معاملہ ہے تو ہمارے دل میں ایک جستجو سی پیدا ہو جاتی ہے، پتہ تو کریے اصل گل کی، یہ بڑا چھپا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کسی کی پوشیدہ چیزیں معلوم کرنے کی طرف کبھی نہیں گئے۔ فرمایا صرف اس معاملے میں بات کرتے تھے جس میں آپ کو ثواب کی امید ہوتی تھی، یہ کروں گا تو ثواب ہوگا، کرتے تھے۔ اور جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے ہم مجلس
اس طرح آپ کے سامنے بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور سر جھکائے ہماتن گوش رسول کی بارگاہ میں بیٹھتے، اور آپ کے سامنے کسی بات میں وہ بحث نہیں کرتے تھے، اور جب کوئی شخص آپ سے بات کرتا تو سب اس کی بات ختم ہونے تک خاموش رہتے۔ ہمارے معاملات اس میں بھی کچھ ایسے ہیں، ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، کسی کی ادھوری بات ہو تبھی کہتے سمجھ آگے، بس ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات کرتے، صحابہ سنتے، صحابہ آقا علیہ السلام سے بات کرتے، آقا پوری بات سنتے، جب بات کرنے والا خاموش ہو جاتا پھر آقا کلام فرماتے۔ فرمایا کہ جب آپ کی مجلس کے شرکاء ہنستے تو آپ ہنستے تھے، جس چیز پر وہ تعجب کرتے آپ اس پر تعجب کرتے، جب کوئی اجنبی شخص سے سختی سے بات کرتا، جو سوال کرتا تو آپ اس پر صبر کرتے۔ کوئی اجنبی شخص آپ سے بات کرتا، تلخ لہجے میں کرتا، بد اخلاقی سے کرتا، سختی سے کرتا، آپ صبر سے اس کی بات کو سنتے، صبر سے اس کی بات کو سنتے۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس پر سختی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم دیکھو کہ ضرورت مند اپنی حاجت طلب کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ نرمی کیا کرو، تم اس کے ساتھ نرمی کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر نوازش اور عطا کے اپنی تعریف کو قبول نہیں کرتے تھے۔ کوئی سوالی آیا، عطا کیا، اس نے تعریفاً کچھ کلمات کہہ دیے، قبول کر لیے، اس کے سوا کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ اسے پسند نہ فرماتے۔ کوئی کلام کر رہا ہوتا تو آپ اس کے کلام کو منقطع نہ کرتے، اور اگر اس کا کلام اس کے حق سے تجاوز کر جاتا، حد سے تجاوز کر جاتا، خام خواہ طویل کلام ہو جاتا تو پھر اس کی بات کو کاٹتے یا پھر اٹھ کے تشریف لے جاتے۔ یہ رسول کے اخلاق حسنہ جنہیں امام ترمذی نے بیان کیا، نقل کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں محبوب کے حسن سراپا کو بیان کیا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پھیل جائے۔ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ پھیل جائے۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد آپ کے یوم ولادت کی قسم، آپ کے یوم ولادت کی قسم، اور واللیل سے مراد آپ کی شب معراج کی قسم۔ اور دوسرا کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خوبیوں کو ظاہر کرنے کی قسم، اور واللیل سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عیبوں کو چھپانے کی قسم۔ اور پھر کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ظاہرہ کی قسم، جو ساری مخلوق کو علم ہے، ساری مخلوق کو معلوم ہے۔
اور واللیل سے مراد رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات باطنہ کی قسم، جس کو صفائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، جن کو صفائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ علامہ عبد الکریم بن حوازن قشیری نیشہ پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس سے جو مرادی معانی لیتے ہیں ان کی تعداد 5۔ آپ کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد چاشت کے وقت کی نماز کی قسم، اور واللیل سے مراد وہ ساعت جب رب قدوس نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، جو 40 راتوں کا وعدہ جو تھا۔ پھر آپ کہتے ہیں رات سے مراد اس رات کی قسم جب اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد وہ دن ہے جب اللہ کے جلووں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس روشن ہو گیا۔ والضحیٰ سے مراد اللہ کے وہ جلوے جن جلووں سے محبوب کا قلب اقدس روشن ہو گیا، اور واللیل سے مراد اس رات کی قسم جب آپ کے دل پر ابر چھا گیا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں رات کی قسم سے مراد ہے اس رات کی قسم جب تہائی رات کے بعد اللہ تعالی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں دن کی قسم سے مراد وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ کو آپ کی نمازوں کا قبلہ بنا دیا، آپ کی نمازوں کا قبلہ بنا دیا۔ دوسرا پارہ آغاز ہوتا ہے اسی چیز سے، قد نری تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے چہرے اقدس کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں۔ کس طرف کے ساتھ؟ کس آرزو کے ساتھ کہ رب تعالی بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو، بیت الحرام کو ہمارا قبلہ بنا دے، ہمارا قبلہ بنا دے۔ نماز کے دوران رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف چہرہ اقدس اٹھاتے ہیں، رب تعالیٰ وحی نازل کر دیتا ہے۔ اے حبیب، ہم آپ کے چہرہ اقدس کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عنقریب آپ کا قبلہ اسے ہی بنا دیں گے جس پر آپ راضی۔ ساتھ ہی فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اور تمام اہل ایمان کے لیے حکم آ گیا، اے ایمان والو، تم جہاں کہیں بھی ہو، تولو وجہک مطلب مسجد الحرام، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اور آقا علیہ السلام کس قدر شوق ہوگا، کس قدر آرزو ہوگی کہ رب قدوس نے نماز کے اندر
محبوب کا چہرہ اٹھتا دیکھا، محبوب کا چہرہ اٹھتا دیکھا، دوران نماز ہی نماز کی تکمیل کا انتظار رب تعالیٰ نے نہیں کیا۔ کیوں؟ رب مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے، رب مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ سو نماز کا مکمل ہونا بھی رب تعالیٰ نے نہ دیکھا، فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب اپنا چہرہ اقدس مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ حکم آیا، فوراً چہرہ اقدس مسجد حرام کی طرف پھیر لیا۔ مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ محمد کی رضا ہے کہ مولا ہمارا کعبہ بیت اللہ کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نماز میں ہی امر جاری کر دیتا ہے۔ اور حضرت ریاض الدین سہروردی نے کہا تھا کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض جس طرف رخ وہ موڑ دیتے ہیں۔ تو جہاں محبوب کا چہرہ پھر گیا وہی سمت کعبہ ہو گئی، وہی سمت کعبہ ہو گئی۔ اور امام فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں والضحیٰ کا معنی۔ آپ لکھتے ہیں بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ والضحیٰ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ ہے، اور رب قدوس والضحیٰ کہہ کر یہ فرما رہا ہے اے حبیب تیرے چہرہ اقدس کی قسم، تیرے چہرہ اقدس کی قسم، واللیل اذا سجا، اور اے حبیب تیری زلف سیاہ کی قسم، تیری زلف سیاہ کی قسم۔ پھر آپ کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مردوں کی قسم، آپ کے اہل بیت کے مردوں کی قسم۔ اور واللیل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی خواتین کی قسم۔ پھر آپ کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد نزول وحی کے ایام کی قسم، وہ دن جب رب تعالیٰ کی وحی براہ راست قلب مصطفیٰ پر نازل ہوتی ہے اس کی قسم۔ اور واللیل سے مراد وہ زمانہ ہے کہ جب وحی کا وہ سلسلہ ایک عرصہ کے لیے روک دیا گیا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نور علم کی قسم جس سے مخفی غیب منکشف ہو جاتا ہے۔ اور واللیل سے مراد آپ کے وہ غیوب ہیں جو منتشر ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد ابتدا میں اسلام کے ظہور کی قسم، جو اسلام ظاہر ہوا، فرماتے ہیں اسلام کے ظہور کی قسم۔ اور واللیل سے مراد قرب قیامت میں اسلام کے خفا کی قسم، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام ابتدا میں اجنبی تھا اور ان قریب اجنبی ہو جائے گا، اور وہ ان قریب قرب قیامت ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں والضحیٰ، والضحیٰ سے مراد کمال عقل کی قسم، اور واللیل سے مراد رسول کے حالت وصال کی قسم۔ اور پھر 12واں معنی آپ بیان کرتے کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
ظاہر حیات طیبہ کی قسم جس میں مخلوق نے آپ کا کوئی عیب نہیں دیکھا۔ والضحیٰ سے مراد رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہر کی قسم۔ بھئی قرآن میں اللہ نے دکھائی نا لعمرک، اے حبیب آپ کے حیات طیبہ کی قسم۔ وہی معنی امام راضی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں والضحیٰ سے مراد رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کی قسم کہ جس میں مخلوق نے آپ کی ذات اقدس میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اور واللیل سے مراد رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے باطن کی قسم کہ جس میں عالم الغیب رب قدوس نے، عالم الغیب کون ہے؟ رب قدوس، کہتے ہیں آپ کی حیات کے باطن کی قسم جس میں عالم الغیب نے بھی آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ گویا رسول کی ذات ایسی بے عیب کہ عالم خلق میں جس نے بھی رسول کے حسن سراپا کو دیکھا، حسن ظاہر کو دیکھا یا حضور کے خلق عظیم کو دیکھا، کوئی عیب نہ پا سکا، کوئی نقص نہ پا سکا، کوئی کجی نہ پا سکا۔ یہ ہے والضحیٰ۔ اور واللیل کیا ہے کہ عالم الغیب وہ مالک ارض و سما، وہ خالق ارض و سما جس نے اپنی تخلیق کا شاہکار محمد مصطفیٰ کو بنایا تھا، اپنی تخلیق کا شاہکار محمد مصطفیٰ کو بنایا تھا، اور جس کے لیے حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کوئی اور آمنہ ہو تو جنے، ہائے ہائے ہائے، قربان جائیں سیدہ آمنہ تیرے مقدر پر، اور قربان جائیں سیدنا عبداللہ آپ کے نصیبے پر کہ رب تعالیٰ نے اپنا حبیب آپ کی گود میں دیا، آپ کی گود میں دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاہکار نے جو حسن سراپا پایا، حضرت حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس خالق ارض و سما نے آپ کو ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر نقص سے پاک پیدا کیا، پاک بنایا، اور ایسا بنایا کہ گویا آپ سے پوچھ رہا ہو اے حبیب بتا تیرا چہرہ کیسا بنا دوں، اور آپ فرماتے ہیں مولا والضحیٰ کر دے۔ حبیب بتا تیری زلفیں کیسی کر دوں، مولا واللیل کر دے۔ حبیب بتا تیری آنکھیں کیسی کر دوں، مولا ما زاغ البصر وما طغیٰ بنا دے۔ حبیب بتا تیرے ہاتھ کیسے کر دوں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما والے بنا دے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، مولا وہ ہاتھ بنا دے۔ حبیب بتا تیرا نطق، تیرا کلام کیسا کر دوں، مولا وما ینطق عن الہوا بنا دے۔ وما ینطق عن الہوا بنا دے، ان ہوا الا وحی یوحی کر دے۔ مولا بتا، مولا پوچھتا ہے اے حبیب بتا تیرا سینہ کیسا کر دوں، مولا علم نشرح کا کر دے، علم نشرح لک صدرک۔
حبیب بتا تیرا دل کیسا کر دوں؟ مولا ما کذب الفؤاد ما رأى، وہ والا دل کر دے گویا سراپا مصطفیٰ۔ اور یہی نہیں یار، آخری بات کہہ دوں، آخری بات کہہ دوں، سرتا پا لعمرک کہہ کر قسم تو اٹھا لی، قسم تو رب قدوس نے اٹھا لی۔ اب وہ جگہ، وہ مقام جس پہ رسول کے تلوے لگ گئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، جس سرزمین نے رسول کے تلووں کو چوم لیا، وہ سرزمین مکہ ہو تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ آقا مکہ کی سرزمین پہ خرام ناز کریں تو رب تعالی شہر مکہ کی قسم کھائے۔ آقا طائف جائیں، مولا طائف کی قسم کھائے۔ آقا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، مولا مدینہ کی قسم کھائے۔ آقا غار ثور میں دوران ہجرت قیام کریں، غار ثور آپ کے تلوے چومے، مولا غار ثور کی قسمیں کھائے۔ آقا غار ہرا جائیں، غار ہرا کی قسمیں ہوں، میدان بدر جائیں، میدان بدر کی قسم ہو، اوت پہاڑ پر جلوہ فرما ہو، اوت پہاڑ کی قسم ہو، الغرس پوری کی تائرزی جس سرزمین کو رسول کے قدموں سے نسبت ہو گئی۔ میں عرض کر دوں وانتا حلم بہذا البلد، وہ بیان کر رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ جس سرزمین کو اس حال میں کہ آپ کا وہاں خرام ناز کریں، رسول کے قدموں سے نسبت ہو جائے، حال اور ذوالحال قدموں سے نسبت ہو جائے، چونکہ قسم کا سبب کوئی اور نہیں، محبوب کے قدموں کی نسبت ہے۔ تو پھر جہاں جہاں مصطفیٰ گئے وہی جگہ رشکے بھری ہو گئی۔ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خرامہ خرامہ ارم دیکھتے ہیں، خرامہ خرامہ ارم جنت کو کہتے ہیں، خرامہ خرامہ ارم دیکھتے ہیں۔ تو رب قدوس نے محبوب کے قدموں کی نسبت جس سرزمین کو ہو گئی اس سرزمین کی قسم کھائی۔ اور اب میرے آقا مدینہ طیبہ میں سبز گنبد تلے آرام فرما ہے، سبز گنبد تلے آرام فرما ہے۔ آج میں کہوں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس کا معنی کیا ہے؟ تو سادہ معنی سمجھ لیجئے، اب قیامت تک کے لیے اس کا معنی ہے اے حبیب تیرے روضہ اقدس کی قسم، وما علینا الا اللہ۔